پچھلے جمعے میں گزشتہ جمعہ گزرا ہے الحمدللہ، وہ اس میں عاشورہ محرم تھا، جمعے کا دن بھی تھا، جس میں آپ نے تقریباً سمیٹتے ہوئے ہر چیز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، جس سے تاخیر بھی ہو جانے کا کافی دکھ رہا۔ بہرحال امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی جو اسلام کی تاریخ میں ہے، اس کی دوسری مثال نہیں نظر آتی، اور نہ قیامت تک ایسی کوئی مثال نظروں کے سامنے یا صفحات کی ترتیب میں نظر آئے گی۔ امام علی مقام کے اس مقدس قربانی سے ہم کو جسمانی تقویت سے زیادہ روحانی تقویت ملتی ہے۔ روحانی کیفیت ہماری مضبوط ہوتی ہے، اس میں اس بات آتا ہے، استقلال آتا ہے، لیکن کب جب ہم اس پر غور کرنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں تب، ورنہ ایک داستان ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، سن لیا، سن کے فراموش کر دیا، اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ جس قربانی کے تحت شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے جو 4 مصرے کہے ہیں، کہنے والوں نے بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہا، لیکن جس طریقے سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انا ساگر کو کوزے میں سمیٹا تھا، ایسے ہی سارے بیانات، سارے اشعار، ساری نظمیں، ساری غزلیں، سارے مضمون تحریر کرنے والے جن نے جو کچھ کہا ہے، کہا تو بہت کچھ ہے، جن نے کیا سے کیا کہہ دیا، لیکن پھر بھی تشنا رہ گیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عطائے رسول نے وہ عطا کیا کہ آج ساری کائنات میں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دوسرے مسلک کا ہو، جب حسین کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتا ہے تو گھوم پھر کے وہ یہی کہتا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اندازہ کیجیے 4 مصروں میں انا ساگر کو بھرا تھا کوزے میں غریب نواز نے، اور ان 4 مصروں میں ساری منظوم کیفیات کے کوزے میں ان مصروں کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے ان اشعار سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا تھوڑا سا اشارہ بیکل اتساہی نے بھی کیا تھا کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، اور تیرے ہی بدولت ہے صداقت ہے حسین، اور تو نے، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو۔ زور سے کہیے ذرا، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت ہے حسین، وہ رہے گا تابت تیری بدولت ہے حسین۔ یعنی بتا دیا کہ اگر اسلام کی زندگی کا فلسفہ جب پڑھا سمجھا جائے گا تو اس میں یہی نظر آئے گا
کہ اس قربانی نے فلسفہ اسلام میں جو روح ڈالی ہے، جو زندگی دی ہے، جو خون سے طاقت اور قوت دی ہے، وہ حسین نے دی ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ امام درد دو عالم کا چین آتا ہے، امام درد دو عالم کا چین آتا ہے، زہے کرم کے شہ مشرقین آتا ہے، زہے کرم کے شہ مشرقین آتا ہے، اور قدم کسی کے رہے صبر میں جو رکتے ہیں، صدا یہ آتی ہے ٹھہرو حسین آتا ہے، ٹھہرو حسین آتا ہے۔ یعنی اب کبھی بھی کوئی ظلم زیادتی پر صبر تحمل سے جب کوئی پریشان ہو جائے، ہلاکان ہو جائے، کوئی راستہ نہ نظر آئے، یوں سمجھیے کہ بند گلی میں چلا جائے، تب بھی یہ نہ سمجھے کہ اب راستہ نہیں ہے، وہاں بھی حسین صدا دیتے ہیں، ٹھہرو حسین آتا ہے، ٹھہرو حسین آتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام نے ایک عظیم قربانی دی، اور اس قربانی نے تاریخ اسلام کی ساری قربانیوں کو ایک نیا آئینہ دکھایا۔ شہادتیں تو بہت ہوئی، جنگیں بہت ہوئی، لیکن ان جنگوں میں جو کردار رہے ہیں، کردار سمجھ رہے ہیں، جو عمل اور ایک انداز ہوتا ہے جس سے آدمی مقبول ہوتا ہے، وہ کردار کہلاتا ہے۔ وہ کردار ہر جنگ میں مردوں کا نظر آیا ہے نا بھائی، لیکن عورتوں کو کہیں کردار نظر آیا؟ بولو بھائی، جوانوں کا کردار نظر آتا ہے، بوڑھوں کا کردار نظر آتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے کا بھی کردار نظر آیا کہیں کسی تاریخ میں؟ گویا اس جنگ نے، مارکے نے یہ بتا دیا کہ جب اسلام کی عظمت کا، اسلام کو روح بخشنے کا، اسلام کو طاقت دینے کا جس وقت آیا، تو ساری جنگیں، ساری مارکے ایک طرف ہیں، لیکن حسین نے وہ مثال پیش کی ہے کہ اللہ اکبر، حضرت زینب شہید تو نہیں ہوئی تھی، بولو شہید تو نہیں ہوئی تھی، حضرت سکینہ شہید تو نہیں ہوئی تھی، حضرت شہر بانو شہید تو نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت امام حسین جب آخری وقت میں جا رہے تھے، میں نے پچھلے دن میں بتایا تھا، تو سب کو سمجھا کے جا رہے تھے، لیکن حضرت زینب سے کہہ رہے تھے، اے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا امتحان تو اب ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اے زینب اب تمہارا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب تھا کہ سارے شہید ہو چکے ہیں، مردوں میں سوائے حضرت زین العابدین کے، جو حضرت امام علی مقام کے بڑے فرزند تھے، چھوٹے فرزند، درمیانی فرزند حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر تو شہید ہو گئے تھے نا، یہ بھی اٹھے تھے تلوار لے کے، جب دیکھا اکیلے بابا رہ گئے ہیں تو یہ بھی اٹھے کہ میں جاؤں، لیکن نقاہت سے، کمزوری سے، بیمار سے لڑکھڑانے لگے۔ بابا سے کہا اجازت دیجیے، آپ نے کہا بیٹا تم نہ جاؤ، اس لیے تم ہماری آخری نشانی ہو، تم سے ہی حسینیت زندہ رہے گی۔ بٹھا دیا، خود چلے گئے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تو کہا تھا، اب تمہارا امتحان شروع ہے۔ تو جس وقت امام علی مقام نے جنگ میں وہاں پر سینکڑوں کو، بتائیے 3 دن کے بھوکا پیاسا آدمی، ہمارے آپ کے درمیان سوچئے اگر ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں تو ہمارا چلنا دشوار ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے۔ ایک دن کا روزہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ شام کی ہم کو دیوانہ بنا دیتا ہے نا، کسی کوئی بولے نہ ہوتے، کوئی اگر ذرا سا چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں، یہ بھی کہتے جائیں گے ہم روزے سے دھیان رکھنا، یہ کرنا، لیکن دھمکی بھی سے دیتے۔ مطلب ہمارا یہ ہے کہ ایک دن کی بھوک پیاس ہم کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ ہم آ بیل تجھے ماروں والا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، زبردستی لڑنا چاہتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، اس کے بعد
घोड़े पर चढ़ना भी है, और आज हम उस तलवार को उठा भी नहीं सकते, ताकत होने के बावजूद भी चला भी नहीं सकते, इस हालत में पहुंच चुके हैं। क्यों? वजह क्या है भाई? वजह सिर्फ ये है कि हमारे अंदर जिस्मानियत तो बाकी है, लेकिन जिस्म के अंदर रूहानियत इस्लाम की खत्म हो चुकी है। और रूहानियत एक ऐसी ताकत होती है कि इंसान को कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। रूहानियत की ताकत जमीन से आसमान के नजारे करा दिया करती है। वरना उड़ना पड़ता है ना, ऊंचाई में जाने के लिए परवास करना पड़ती है, पर लगाना पड़ते हैं, या किसी आले को इस्तेमाल करना पड़ता है, हवाई जहाज से जाना पड़ता है, तब ऊपर जाता है। लेकिन रूहानियत वाला जमीन में बैठकर अर्श आज़म के सितारे गिन लिया करता है, होता है ना। तो हजरत इमाम अली मकाम को रूहानियत थी कि अब आप आखिरी उसमें जब जा रहे थे और उनको समझा रहे थे, तो यही कहा था आखिरी इम्तिहान है अज़ीज़ान मोहतरम। जब इमाम अली मकाम भी शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद आपके साथ क्या कुछ नहीं किया गया है, जिसमें से कपड़े उतार लिए गए, घोड़े दौड़ा दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हजरत ज़ैनब जिन्होंने अपने बच्चों को भी इमाम पर कुर्बान किया था कि इमाम रह जाएं, मेरे बच्चे रहे चाहे ना रहे, इमाम रह जाएं, अपने 9-10 साल के बच्चों को भेज दिया था। और बच्चे भी कैसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैं, इतने नन्हे नन्हे बच्चे, और जाकर इमाम का जाते वक्त माँ ने कहा था कभी ऐसा ना करना कि ये मालूम हो कि तुम इमाम के भांजे हो, हैं, तो ये होगा कि इमाम ने बच्चों को भेज दिया है। जैसे ही वहां गए, अंदाज देखा, तो अंदाज तो अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। देखते ही साथ अमर साहब ने कहा, अरे ये जो है अली के भांजे हैं। मैंने कहा तुम अली के भांजे हो? कहा नहीं, खबरदार। हुसैन के भांजे हो? कहा खबरदार, हुसैन हमारे आका है, गुलाम है। अल्लाह, ये अंदाज देखिए है। वो भी कुर्बान हो चुके थे, इमाम अली मकाम भी कुर्बान हो गए। हजरत ज़ैनब ने सबको अपनी आंखों से देखा है, बच्चों को अपने पास बुलाकर छाती से लगाकर किस अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। ये सब होने के बावजूद जब ये सब देखा, तो हजरत इमाम अली मकाम की इस दर्दनाक शहादत के बाद जालिमों ने कोई कसर उठा नहीं रखी। फौरन ही आकर वो इफ़्फ़त-माब खवातीन के जिनके घर में जिब्राइल भी आए तो इजाजत ले गए, इस जालिमों ने उनके रदाएं, चादरें, दुपट्टे छीन लिए। सोचिए, रसूलुल्लाह की नवासियां, जिन्होंने कभी जिनका किसी ने हाथ और मुंह ना देखा हो, किस तरीके से उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। फिर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला, और यही नहीं, पूरे खेमों को जला दिया। तो कभी हजरत सकीना कोई टुकड़ा लेकर भागती थी इस तरफ, कभी उस तरफ भागती थी, छोटी 6 साल की बच्ची, लेकिन कभी जुबान पर नाशुकी नहीं आई कि अल्लाह हम ही क्यों रह गए, हम ही से इम्तिहान लेना था, हम ही कुछ। हर वक्त ये कि अल्लाह तू देख रहा है, हम तेरे लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं, इसको कबूल फरमा लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, अंदाजा कीजिए कि ये किस घर के लोग थे कि जिनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी, नहीं? क्यों ना हो, जिस गोद में पले थे। हाँ, जब हसनैन को माँ दूध पिलाती थी, छाती से लगाती थी, तो हम और आप तो देखते हैं हमारी माएँ जो हैं, कोई लोरी सुनाती हैं, कोई किस्सा सुनाती हैं, कोई गीत गुनगुनाती है, तब हम देखते हैं कि बच्चा सो जाता है। कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह की बेटी पर, तैयबा ताहिरा पर, कि जब वो हसनैन को दूध पिलाती थी तो कोई लोरी नहीं सुनाती थी, कुरान करीम की आयतें सुनाया करती थी। जिसने दूध पीते वक्त अल्लाह का कलाम सुना हो, उसको सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुस्तफा जाने रहमत को दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपका तहजीब और तमद्दुन, किरदार, अंदाज, अखलाक और तरीक़ेकार और हुस्ने ज़न, हुस्ने इख्तियार, हुस्ने इखलाक इतना अजीम था कि कुरान ने फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ऐ महबूब आपका खुल्क बहुत बुलंद वाला है। किसने कहा? हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, दुश्मनों ने नहीं कहा,
بلکہ خلاق کائنات نے کہا اے مصطفیٰ کتنا پیارا اخلاق ہے، کتنا پیارا انداز ہے، زبان کھلتی ہے تو پھول جھڑتے ہیں، زبان پہ کوئی کلام ربانی آتا ہے تو آنسو نچاور ہوتے ہیں۔ اس مصطفیٰ کو بھی تربیت دینے والا کون تھا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی معلم نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، یہ محمد اتنا کیسے مکمل اور کامل نظر آتے ہیں۔ پڑھا نہیں کسی سے، آواز آئی میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے نہیں چھوڑا بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن سکھا دیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ اللہ کے رسول کا نواسا تھا جس کو اللہ نے کلام سکھایا تھا، اس کو اللہ کے رسول کی بیٹی نے قرآن دودھ پلا کر سکھا دیا۔ عزیزان محترم، وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ میں معذرت بھی کر چکا ہوں۔ الحمدللہ اسی حسین کا جب ظلم زیادتی ختم ہوئی تو اس قافلے کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا وقت کی اجازت نہیں ہے اور آپ سنتے رہتے ہو، اور اللہ نے بھی کہہ دیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ کس کروٹ پلٹے جائیں گے وہ جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ظالم کا ظلم کبھی بھی برقرار نہیں رہتا، جو ظلم کرتا ہے ایام منقلبون ینقلبون، قرآن کہتا ہے اس کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، مجھے تھوڑی سی بات کہنا ہے کہ جب قافلہ گیا تو بڑے کہنا چاہیے ظلم زیادتی کے ساتھ اس کو لے جایا گیا۔ مختصر میں یہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے بہت بہانے بازی کی کہ یہ میں نے نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا، کرتا رہا، لیکن حضرت امام علی مقام کے منہ پر چھڑی رکھ کر کہنے لگا گیا تم مان لیتے تو کہے کوئی یہ سب ہوتا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے تھے، انہوں نے بہت تنبیہ کے ساتھ اس کو منع کیا، اور پھر حضرت زینب نے جو تقریر کیا، جو وہاں پر اسلامی عظمت کو، حسین کے کردار کو، حسین کی قربانی کو، حسین کو اسلام کا ہیرو جس طریقے سے بنا کر اور یزید کو زیرو بنا کر پیش کیا ہے، ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، حضرت نعمان بن بشیر، جو صحابیوں کے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ان سے پوچھنے لگے، نابینا تھے، نابینا جانتے ہیں نا، اندھے تھے، جب حضرت زینب کی تقریر سنی تو نعمان بن بشیر سے کہنے لگے اے نعمان کیا علی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی وہ انداز جو علی کا تھا، حضرت زینب نے وہ للکار دکھائی، وہ بلاغت و فصاحت کے ساتھ کلام کیا کہ آج تاریخ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو یہ کہتی ہے کہ ایسی بلاغت و فصاحت نظر نہیں آئی، ایسا شعر بھی انداز نظر نہیں آیا۔ عزیزان محترم، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آگے اگر آپ کو سننا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم تو تفصیل سے یہاں پر نہیں بیان کر پاتے، کیونکہ بیان کرتے کرتے وقت کی تنابیں ہم کو کھینچنے لگتی ہیں، اگر ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے کھینچاؤ پڑنے لگتا ہے، دونوں نہ ہونے پائے۔ ایک ضروری اعلان سن لیجیے، اس میں سب کچھ سمجھ جائے گا۔ حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک عظیم الشان 30واں سالانہ جلسہ ایک شام خاندان حسین کے نام بتاریخ 9 جولائی بروز جمعرات یعنی آنے والے بعد نماز عشاء علی گنج مرکزی دارالربانیہ کے سامنے منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں مقرر خصوصی مصلح قوم و ملت واجد خوش بیان حضرت علامہ مولانا الحاج سید شباہت حسین قبلہ جھنہٹا شریف سنبھل و مقرر ذیشان نبیل اعلی حضرت مظہر حجت اسلام خلیفۃ تاج الشریعہ وارث علوم اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف شہزادہ حضور سیاح اور شہزادہ حضور سیاح حضرت علامہ مولانا الحاج سید واجد ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے، دیگر علماء کرام اور ناصحان حضرات بھی شریک ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں پہنچ کر انشاءاللہ جو کمی بیشی آپ یہاں پر
محسوس کر جاتے ہیں وہاں تفصیل سے آپ کو سننے کو ملے گا، اور سننے کے بعد اپنے کردار سازی حسین کے طریقہ کار پر کرنے کی ہم آپ کو ضرور کوشش کرنا چاہیے، تاکہ پھر اسلام کسی نے کہا ہے یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال کیے فدا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال کیے فدا، اور تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چاند سے ہمیں روشنی حاصل کرنے کی توفیق دے۔